اور آج کی اس گفتگو میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات اور آپ کے مرتبہ و مقام سے متعلق ہے۔ چونکہ یہ ماہ مبارک پاکستانی تقویم کے لحاظ سے آج اس کی 10ویں تاریخ ہے، تو تاریخی نقطہ نظر سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ مہینہ ہے۔ اہل تحقیق کے نزدیک تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 تاریخ کو ہوئی، 8 ربیع الاول کو۔ محدثین اس پر متفق ہیں، اور اہل تاریخ کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق کے مطابق 9 تاریخ ہے۔ 8 یا 9 شمسی قمری نظام میں ایک دن کا فرق آ ہی جاتا ہے، یہ کوئی بڑا فرق نہیں ہے، لیکن یہ 12 تاریخ جس پر بہت اصرار ہے ہمارے ملک کے اندر بھی اور بہت سے دوسرے علاقوں کے اندر بھی، تحقیقی اعتبار سے درست نہیں ہے، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 8 یا 9 مصر میں ایک بہت بڑا حسابدان گزرا ہے، اس نے ایک ایک دن کی تحقیق کر کے اپنے حساب سے 9 تاریخ کا تعین کیا، اور اکثر ہمارے مصنفین نے، حضور کی ذات اقدس پر لکھنے والوں نے ان کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے 9 تاریخ آپ کا کہ ولادت کا دن متعین کیا ہے۔ لیکن کہیں بھی علمی اعتبار سے، تحقیقی اعتبار سے 12 تاریخ کا ذکر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے، آپ بچپن سے سنتے چلے آئے 12 وفات، یعنی 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ ہم بھی بچپن سے یہی سنتے چلے آئے تھے، اس دن کو 12 وفات کہتے تھے۔ یہ 12 میلاد جو ہے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، میلادیوں نے، جلوس نکالنے والوں نے ایک خاص جذبے کے تحت اسی دن کو یوم میلاد بنا لیا، اور وہ 12 وفات والا تصور جو ہے ذہن سے اوجل ہونے لگا۔ یاد رکھیے، علمی اور تحقیقی اعتبار سے 12 تاریخ نہ تو یوم میلاد ہے نہ یوم وفات ہے۔ یوم وفات 1 ربیع الاول ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے شاید ایک پمفلٹ پڑھا ہو، حقیقت میلاد، اس کے آخر میں ایک چوکٹے کے درمیان یہ بات لکھی ہوئی آپ نے پڑھی ہوگی، محققین نے جنہوں نے ایک ایک چیز کی تحقیق کی ہے، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ 12 تاریخ نہ یوم میلاد ہے نہ یوم وفات ہے، یوم وفات 1 ربیع الاول ہے۔ خیر، ہمیں اس سے بحث نہیں کہ 1 ربیع الاول ہو یا 12 ہو یا 18 ہو، کوئی بھی ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں تعلق ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔